اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ھذا شہر نظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وہو شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان کی آمد اپنے ساتھ نہ جانے کتنی برکتیں اللہ کی جانب سے پیغام ضیافت رسول کے ذریعے، رحمتیں، اسباب مغفرت، گویا سبھی کچھ سفرہ الہی کے اوپر فراہم ہے، صرف بندوں کو آمادگی کی ضرورت ہے۔ آمادگی بھی خود اللہ کی بارگاہ میں توفیق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان اتنا اہم ماہ خدا، ماہ عبادت ہے کہ جس کی آمد سے پہلے خداوند متعال نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو رکھا تاکہ بندہ اپنے آپ کو ماہ رمضان کے مطابق ڈھال سکے اور اس لائق ہو سکے کہ وہ اللہ کی ضیافت کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ ماہ مبارک کے سلسلے میں صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین سید الساجدین اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وآلہ وألہمنا معرفت فضلہ واجلال حرمتہ والتحفظ مما حضرت فیہ۔ سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں: پروردگار درود بھیج محمد اور ان کی آل کے اوپر، اور ہم کو الہام عطا کر تاکہ اس مہینے کی فضیلتوں کو پہچان سکیں اور اس کی معرفت کو حاصل کر سکیں اور اس کے احترام کی بزرگی کو سمجھ سکیں، اور پروردگار ہم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ کہ جس سے تو نے ہم کو منع کیا، روکا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ویسے ہی ہے جیسے موسم بہار دوسرے موسموں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، لیکن قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن رحمت ہے، قرآن سراسر ہدایت ہے، قرآن سراسر زندگی ہے، قرآن سراسر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا ایک مجسمہ بن کر کے اس سرزمین کے اوپر ولیوں کے ذریعے پہنچا، رسول کے ذریعے پہنچا۔ لہذا ماہ مبارک بہار قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں ہمیں قرآن کی شناخت، قرآن سے انس، قرآن کی معرفت، قرآن میں غور و خوض، قرآن کی تلاوت، ان تمام سبھی مرحلوں کو بنحو احسن۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہار کا مہینہ ہے۔ انسان میں بہار میں کیا کرتا ہے؟ بہار میں جس چیز کا موسم ہوتا ہے چاہتا ہے اس کو سمیٹے، جمع کرے، اس کے فائدوں کو حاصل کرے۔ ماہ رمضان کو خداوند عالم نے رکھا ہی ہے تاکہ قرآن کے فائدوں سے کو پوری طریقے سے بندہ حاصل کرے، اس کو اس سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری جگہ ماہ رمضان کے سلسلے میں اولیاء خدا کی زبان کے اوپر جو دعائیں آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَوَفِّقْنَا فِيهِ لِطَاعَتِكَ، اے پروردگار اس مہینے میں تو ہم کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، وَطَاعَتِ رَسُولِكَ، اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، وَأَوْلِيَائِكَ، اور تیرے جو ولی اور اولیاء ہیں۔ اس کا معنی اس کا مطلب ماہ رمضان ماہ اطاعت ہے، ماہ عبادت ہے، لیکن توفیق خداوند عالم کی بارگاہ ہی سے طلب ہوئی۔ وَفَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ، اور پروردگار ہم کو فارغ کر دے، یعنی مشغول رکھ، گویا اس کا مطلب
اس مہینے میں اپنی عبادت کے لیے. ہم تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، صرف تیری عبادت. اب جب اس طریقے کی دعا ہوگی تو یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم مصلی عبادت پر بیٹھ جائیں، سب کام چھوڑ دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان یعنی حقوق عباد کی بھی پوری طریقے سے انسان کو توجہ ہونی چاہیے اور حقوق خدا کی. اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزے کے فلسفوں میں جو بیان ہوا ہے، ایک سبب یہ بھی ہے کہ روزے کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ امیر لوگ غریب اور فقیروں کی بھوک کا احساس کر سکیں. راوی پوچھتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ احساس درد، احساس رنج، احساس علم جو غریبوں کا ہے وہ مالداروں کو ہو، تاکہ وہ اس مہینے میں انفاق کریں، دو امیر و غریب ایک صف میں آ جائیں. اور ارشاد ہوتا ہے وَفَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَدُعَائِكَ وَتِلَاوَةَ كِتَابِكَ. پروردگار ہم کو اس مہینے میں ان چیزوں کے لیے مشغول رکھ، وقف کر دے. اب جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو گویا کیا مانگیں گے اس سے؟ سب سے پہلے اپنی تعمیر، اپنی اصلاح، پڑوسیوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح. وگرنہ وہ انسان جس معاشرے میں رہ رہا ہے اگر معاشرہ صحیح نہیں، وہ خود صحیح ہے تو کون سا اس نے ہنر کر دیا؟ وہ جب تک کہ اپنے معاشرے کو اس اصلاح کے لیے تحریک نہیں بناتا اس وقت تک کہ وہ سیلفش کہلائے گا. ہم اپنی نمازیں پڑھتے رہیں، اپنے مصلی پر باقی رہیں. لہذا گویا ماہ مبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں مغز عبادت کو سکھاتا ہے، جان عبادت کو سکھاتا ہے، روح عبادت کو سکھاتا ہے. یہی وجہ ہے کہا گیا ہے کہ جو لوگ روزے دار کو روزہ افطار کراتے ہیں ان کا ثواب ویسا ہی ہے جیسے وہ روزے دار ہیں. کیا مطلب؟ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن افطار کرانا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ وَلَوْ بِتَمْرٍ، ایک خرمے، ایک رطب کے ذریعے سے، ایک گھوٹ پانی کے ذریعے سے. یعنی اگر آپ نے سفرے کا اہتمام کر دیا، غریبوں کا اہتمام، انفاق اس مہینے میں، آخر انفاق سے خدا کو کیا پہنچنا ہے؟ اللہ کی. لیکن اللہ نے کہا انفاق عبادت ہے. تم اپنے معاشرے میں اگر یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہو، بیواؤں کا خیال رکھے ہو، تم کو پتہ ہے کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے، تب صحیح معنوں میں تمہارا روزہ ہے. تم نے روزہ رکھ کر کے تمہارے روزے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ہم چاہتے ہیں تم اپنی تعمیر کر سکو، اپنی اصلاح کر سکو، اپنے آپ کو بنا سکو. تم اگر مصلی عبادت میں ہو تو تمہیں پتا ہو کہ اگر تمہارے پڑوسی میں کوئی بھوکا اور پیاسا ہے اور تم ہمیشہ اگر مصلی عبادت میں ہو تو ایسی نماز اور ایسی عبادت کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اہل بیت علیہ السلام ہے. علی اور اولاد علی ہیں جو رکوع میں ہیں، لیکن اگر سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو جس میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں. آپ مصلی عبادت پر ہیں، آپ رکوع میں ہیں جو بہترین گویا ایک منزل ہے عبادت کی، لیکن آپ غافل نہیں ہیں اپنے معاشرے کے بندوں کے حقوق سے. لہذا جب اس طریقے کی عبادت کا مظاہرہ ہوا تو دیکھیے آپ خداوند عالم نے قصیدہ آیت کی شکل میں نازل فرمایا. جبریل امین لے کر کے آتے ہیں. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین آیات لے کر کے آئے ایسی کہ جس سے پتہ ہے کوئی ایسا کہ جس نے ایسا عمل کیا ہو. راوی کہتا ہاں مسجد میں سبھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب وہ فقیر و سائل آتا ہے تو علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتا ہے. فقیر ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارتا ہے. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو رکوع کی حالت میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اولیاء خدا ہیں، وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی سرپرستی میں ہم لوگ رہنا اپنے لیے افتخار محسوس کرتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اے پروردگار، یہ مہینہ جو ماہ رمضان کا تیری ضیافت کا، تیری عبادت کا، تیری اطاعت کا ہے، تیری طرف سے میزبانی کا اعلان ہے. تو نے اپنے رسول کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بلایا ہے. آئیے چلیں اللہ کے مہمان بنیں، ابتدا میں انتہا میں. ایسا کر لیں کہ رمضان گزر جائے لیکن میرا روزہ کبھی نہ ٹوٹنے پائے. وہ روزہ اطاعت خدا ہوگا. اللہ کی مرضی سے قدم اٹھے گا تو روزے کا قدم ہوگا. اللہ کی مرضی سے لقمہ اٹھے گا
تو ہمیشہ افطار ہوگا کہ گویا ہم ہر دن روزے کی حالت میں ہیں. پھر میری زبان بھی روزے سے ہوگی، میری آنکھ بھی روزے سے ہوگی، میرے کان بھی روزے سے ہوں گے. ماہ رمضان گزر جائے گا لیکن ماہ سیام پھر ہمیشہ باقی رہے گا. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.